أرسلت همي في دياجير الظلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، جو ذکر اور دعا آج ہم سیکھیں گے وہ سنن ابو داود کی 5090 نمبر روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: دعوات المکروب، ایسا شخص جو غموں سے گھرا ہوا ہے، ایسا شخص جس کے آس پاس پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے مظلوم ترین، سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ غمگین میں ہوں، اس شخص کی یہ دعا ہے. یعنی اس شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے. دعا کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ جو کلمات ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، رحمتک ارجو، صرف تیری ہی رحمت کی میں امید کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور ہر چیز سے بڑی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے بڑی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ، میں صرف تیری ہی رحمت کی امید کرتا ہوں، تجھ سے ہی رحمت کا سوال کرتا ہوں، مجھ پر رحم کر دے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے اپنے نفس، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا اقرار کیا، اور پھر کہا کہ فلا تکلنی الی نفسی، تو نہ سپرد کر میرے نفس کی طرف مجھے طرفۃ عین، ایک آنکھ کا جھپکنا بھی. یعنی آنکھ جب اس طرح کرتی ہے، اتنے وقت کے لیے بھی مجھے کسی اور کے سپرد نہ کر، میرے نفس کے سپرد نہ کر. یعنی کوئی دوسرا میرے اوپر حکم نہ چلائے. جس طرح کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا، بھئی میں تیرے حوالے، اس طرح میں یعنی جو یہ شخص یہ دعا پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے حوالے، اللہ تو نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، میرا نفس کچھ نہیں کر سکتا، میرے نفس نے مجھے گناہوں کی طرف ہی لے کر جانا ہے. جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے، یا اللہ تو ہی اس کو سیدھے رستے کی طرف لگا سکتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے لیے میرے تمام معاملات آسان فرما دے، درست کر دے. جتنے کام پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال دے، جو مشکلات مجھ پر آئی ہوئی ہیں انہیں ختم فرما دے، بیماریاں ہیں ان کو ختم فرما دے، میرے سارے کام درست کر دے. قرضہ ہے اس کو اتار دے، اگر کوئی پریشانی ہے اس کو ختم کر دے. یہ سارے ترجمے اس کے. لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے تیرے. میرے بھائی، لا الہ الا انت پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں میری ایک ویڈیو میں کہ یہ کلمات چھوٹے نہیں ہیں، ان کو چھوٹے نہیں سمجھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، مستدرک علی الصحیحین میں حدیث موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من بلایا الدنیا دعا به یفرج عنہ. کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ دنیا کی مصیبتوں میں سے کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، دنیا کی پریشانیوں میں سے کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، پریشانی ہو، اگر وہ شخص وہ دعا کرتا ہے تو اس مصیبت اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی، اس سے دور کر دی جاتی. اور وہ دعا وہی ہے جس میں یہ کلمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذی-النون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو لا الہ الا اللہ کلمات یعنی جس دعا میں آ جائیں ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ ذکر صبح شام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.